نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان وکفرت بانعم اللہ فذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون۔ معزز خواتین حضرات، آج ایک بہت ہی اہم موضوع پر آپ سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ نحل کی 112ویں آیت تلاوت کی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کے کفران کے اوپر جو کچھ عذاب یا جو حالت لوگوں کی ہوتی ہے اس کے بارے میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں ایک دوسری آیت جو ہے یہ سورہ طٰہٰ کی ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لَمْ حَشَّرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتَ بَصِيرًا۔ یہ سورہ طٰہٰ کی دوسری آیت ہے۔ دونوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر اس اپنے ذکر اور اپنی نعمتوں سے انکار کی بات کی۔ پہلی بات تو ایک بات یاد رکھیے جو بار بار میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اکثر لوگ اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ دیکھیں کفار سارے کے سارے جو ہیں وہ کتنے مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، شاندار قسم کی ان کی دنیا ہے، بہت اچھے اچھے ان کے شہر ہیں، کتنی آبادیاں ان کی خوبصورت ہیں، ہر چیز ان کو میسر ہے۔ اس کے بارے میں قرآن پاک کی ایک آیت ہے، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تمہیں کافروں کا شہروں میں خوشحالی سے چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک سودا کر لیا ہے کہ ہم تمہیں نہیں مانتے، ہم اس دنیا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ لیکن جب تم میری بات کو مان لیتے ہو، میرے کلب کے ممبر بن جاتے ہو، جب تم میری اس اکیڈمی کے اندر داخل ہو جاتے ہو تو پھر تم ادخلوا فی السلم کافہ، پھر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور اس کے اوپر پہلے بھی ہم نے گفتگو کی ہے کہ پھر اگر آپ آدھا مانیں گے تو آدھا نہیں مانیں گے تو اللہ کہتا ہے کہ پھر میں آپ کو اس دنیا کے اندر خزی فی الحیات الدنیا، ذلت و رسوائی جو ہے وہ اس کو میں تم پر مسلط کر دوں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال دی ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً۔ اب دیکھیں ضرب اللہ خود مثال دے رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ فلاں شخص نے کہا، فلاں لوگوں نے کہا، کہانی کہنے والوں نے کہا، یعنی اس پورے کے پورے واقعے کی گواہی خود اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، ایک بستی کی مثال دیتے ہیں، کانت آمنۃ مطمئنۃ، کہ اس بستی کے اندر امن تھا، مطمئن۔ ایک ہوتا ہے امن، جیسے کسی جگہ پہ آپ نے ڈنڈے کے دور سے امن قائم کر رکھا ہے، اللہ اس امن کی بات نہیں کرتا۔ اطمینان والا امن، یعنی ایک آدمی جو بستی کے لوگ وہاں رہ رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت انتہائی مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کی نفسیاتی صورتحال، ان کی معاشی صورتحال، ان کی اخلاقی صورتحال، ان کے ہاں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال، ان کے ہاں صحت کی صورتحال، باقی تمام چیزیں جتنی بھی ہیں وہ ان کے اندر ایک اطمینان کی صورتحال رہتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ کھلے دروازے رکھ کے سونا، اور اس کے بعد اگر آپ پورے شہر میں گھوم رہے ہیں تو آپ کی عزت، جان اور مال محفوظ ہو۔ تو ایک ایسی بستی کی مثال دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جہاں امن تھا، اطمینان والا، آمنۃ مطمئنۃ، پولیس سے قائم کیا ہوا نہیں، بڑے بڑے تھانوں سے قائم کیا ہوا نہیں، ڈنڈے مار کر نہیں، مطمئن ہونے والا، یعنی جس چیز سے لوگ کہیں کہ یار میں اس بستی میں جو رہ رہا ہوں مجھے مکمل طور پر اطمینان حاصل ہے۔ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، یہاں ایک اور صفت اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس بستی کے اندر پوری ارد گرد کے دنیا سے مختلف قسم کی اشیاء، رزق کی اشیاء، کپڑے، دولت، دنیا جہان وہ آ رہا تھا، یعنی انہیں کسی بھی طور پر کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی کہ کیا ہو سکے، یہ کیا میسر آئے یا کیا نہیں میسر آئے گا۔ جیسے عموماً آپ نے دیکھا ہوگا جو حضرت سیدنا ابراہیم کی یہ دعا ہے، اور وہ یہی تھا کہ آمنۃ مطمئنہ والی بستی جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ بلدن آمنن جو ہے وہ جو ہے خانہ کعبہ مکہ۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جہان کا پھل جو ہے اللہ نے وہاں جمع کیا ہوا ہے، ایک جگہ سے آم ختم ہوتے ہیں تو دوسری جگہ کے آ جاتے ہیں، ایک جگہ کے خربوزے ختم ہوتے ہیں دوسری جگہ کے آ جاتے ہیں، ایک جگہ کے مالٹے ختم۔ کون سی ایسی نعمت ہے کہ جو اس دروازے پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جا کے نہیں پہنچائی؟ تو ایک اور مثال ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں اس بستی میں تمہیں رزق پہنچا رہا ہوں، کیونکہ ہر چیز ایک جگہ پہ تو اللہ نے پیدا نہیں کی۔
اگر گجرانوالا میں چاول پیدا ہوتے ہیں تو سرگودا اور اس طرح مالٹے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح کپاس جو ہے وہ ملتان کی طرف پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ایک بستی جو کہ امن اور اطمینان والی ہے، وہ گجرانوالا سے چاول بھی لے رہی ہے، وہاں سے مالٹے بھی لے رہے ہیں، وہاں سے کپاس بھی لے رہے ہیں، کیونکہ اس بستی تک پہنچنے کے تمام راستے محفوظ ہیں، لوگوں کے پیسے بھی ان کے پاس ہیں، لوگ خرید و فروخت بھی کر سکتے ہیں، اور رات کی نیند بھی چین سے سوتے ہیں۔ وَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اور پھر اچانک انہوں نے اللہ کی نافرمانیوں کا آغاز شروع کیا، نعمتوں کی نافرمانیوں کا۔ نعمت کی نافرمانی بڑی کمال ہے۔ سب سے بڑی نعمت ہے ہدایت کی نعمت، یعنی انہوں نے ہدایت کی نعمت کی نافرمانی شروع کی، کیونکہ کوئی بھی نعمت اگر اس کے ساتھ ہدایت نہیں ہے تو وہ وبال جان ہے۔ آپ کے پاس دولت ہے، ہدایت نہیں ہے، آپ ایک ظالم قسم کے سرمایہ دار بن جائیں گے، اور آپ کی بستی میں دھاک صرف اس بات کی ہوگی کہ یہ شخص جو ہے یہ تو صرف پیسے لینا جانتا ہے اور رات گئے لوگوں سے کام لیتا ہے۔ یا آپ کے پاس جوانی ہے تو آپ اس کو مختلف قسم کے غلط عیاشیوں میں خرچ کر دیں گے، لیکن چونکہ نعمت ہدایت ہے تو سب سے بڑی نعمت جو ہے ہدایت کی نعمت ہے، اور وہ اگر آپ نے اس کا انکار کرنا، اللہ فرماتے ہیں فَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اور ہم نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ آپ حیران ہوں گے، دو چیزوں، اللہ کا انعام بھی یہی ہے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدْ رَبَّ هَٰذِهِ الْبَيْتِ، اس بیت جو ہے اس گھر کے رب کی عبادت کرو، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس نے تمہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف میں امن دیا۔ تو یہ دو بنیادی نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، وہ کہتا ہے میں خوف کے اندر آپ کو امن دیتا ہوں اور میں ہی بھوک کے اندر آپ کو کھانا دیتا ہوں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جب ایسی حالت آ جاتی ہے بما کانوا یصنعون، اور وہ اس کو ان کا اوڑھنا بچھونا بن جاتا ہے، یعنی ان کو دن کے وقت بھی خوف ہوتا ہے، ان کو رات بھی بھوک ستاتی ہے، ان کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ بھوک اور خوف بن جاتا ہے۔ جو دوسری آیت سورہ طٰہٰ کی میں نے اس کے ساتھ تلاوت کی ہے، وہ ایک بڑے خاص تصور کے ساتھ، عربی کا ایک ایسا لفظ ہے جو معیشت کے بارے میں اللہ نے استعمال کیا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے ہمارے ذکر سے آراز کیا۔ اب ذکر کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کو ذکر کہتے ہیں، إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، یعنی جس نے قرآن پاک کی تعلیمات سے آراز کیا، مانتا ہو، پھر وہی بات، وہ مانتا ہو کہ یہ قرآن ہے، وہ مانتا ہو کہ وہ مسلمان ہے، وہ مانتا ہو کہ میں نے اس پہ عمل کرنا میرے پر لازم ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اور ہم اس کو معیشت زنکا کا شکار کر دیں گے۔ معیشت زنکا جو پوری تفسیر عربی کے اندر آتی ہے، جب باقی اس کا تصور بہت تفصیلی ہے، کہ ایک ایسی معیشت جس میں انسان کی گزران مشکل ہو جائے۔ مثلا آپ کے پاس اربوں روپیہ ہے، لیکن آپ نے بچے کے لیے گارڈ رکھے ہوئے ہیں کہیں اغوا نہ ہو جائے، تاوان نہ ہو جائے۔ آپ کے پاس بے شمار پیسے ہیں لیکن آپ کے پاس گیس سپلائی نہیں آ رہی ہے، اچانک قحط آ گیا ہے اور آپ دور دراز سے سامان خرد و نوش منگوا رہے ہیں۔ ہم اس کو معیشت زنکا، یعنی ہم اس کی گزران مشکل کر دیں گے۔ دولت ہے، طاقت ہے، ہمت ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ کی زندگی سکون اور اطمینان سے گزرے۔ بہترین بڑے سے بڑے ایئر کنڈیشن گھر کے اندر آپ لیگزانٹنٹ کی گولیاں کھا کے سو رہے ہیں، آپ کسی اولڈ ایج ہوم میں پڑے ہوئے ہیں اور آپ کی دولت ساری کی ساری جو ہے وہ اولاد لے کے چلے گئی، یا پھر اگر نہ بھی لے کے چلے گئے تو آپ اس سے اپنے لیے سکھ اور سکون خرید نہیں سکتے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یہاں میں بات رکی نہیں، وَنَحْشُرُهُ یوم القیامت اعمیٰ، اور قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ قال رب لم حشرتنی اعمیٰ، اور وہاں کہے گا کہ اللہ تو نے مجھے کیوں اٹھایا، وقد كنت بصیرا، میں تو اچھا خاصا دیکھتا تھا۔ تو یہ بیسیکلی اندھا پن اس چیز کا ہے کہ جو بیسیکلی انسان کے اندر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کیٹیگریز کے، وہ لوگ ہیں کہ جو کان رکھتے ہیں لیکن سنتے نہیں، آنکھ رکھتے ہیں لیکن دیکھتے نہیں، یعنی موجود ہے، تو اللہ اس آنکھ کو آپ کی جسمانی یہ فزیکل آنکھ سے تعبیر نہیں کر رہا۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ تمام انعامات مسلمان کے لیے، جس نے اللہ پر یقین رکھا، وہ شخص جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، وہ جس نے کہا کہ میں لا الہ، میں کوئی الہ نہیں
سوائے اللہ کے. یعنی اقبال کہتے ہیں کہ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دھانم مشکلات لا الہ، کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں کہ مجھے لا الہ کے جو ہیں وہ اس کی مشکلات پتہ ہیں. کہ لا الہ کا مطلب ہے کہ آپ تمام تر جتنے الہ جو ہیں، اس کے پر گفتگو بھی میں نے کی تھی کہ الہ جو ہیں یعنی حاکم جو ہیں، جب معبود چھوڑنے، برادری ایک معبود ہے، دولت ایک معبود ہے، اس کے بعد آپ کی خواہشات نفس ایک معبود ہے، آپ کی زندگی کے اندر آپ کے کاروبار ایک معبود بن جاتا ہے، تو وہ چھوڑنا پڑتا ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر اس جو نعمت ہے اس کا کفران ہو جاتا ہے، جو ہدایت کی نعمت. تو اگر آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ آپ مسلمان ہیں تو پھر آپ کو ان ساری چیزوں پر عمل کریں گے، ورنہ لباس الجوع والخوف، اللہ خوف اور بھوک کا لباس پہنا دے گا. اور آپ دیکھیں ہم جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے بھی مسئلے دو ہی ہیں. زندگی بھر خوف میں گزرتی ہے اور عمر بھر اس تگدو میں رہتی ہے کہ کہیں رزق حاصل کر کے پیٹ کا پالن کر سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.